18 سال کا تھا، فشری کے اندر انٹر ہوا ہوں، اور ایک فشری ہماری خوبصورت فشری ہمیں یورپین یونین نے بنا کے دی، وہ بھی کئی سالوں کے بعد، اور 84 یا 85 کے اندر یہ ہمیں ہاربر ملا، سونے جیسا ہاربر تھا، سونے جیسا۔ ابھی آپ سوچو نا، ویتنام کا $10 بلین کا ایکسپورٹ ہے، کیا ہم یا 200 بلین یا 2 بلین 3 بلین میں نہیں پہنچ سکتے تھے؟ 4 بلین میں نہیں؟ آج ہم خود پہنچتے۔ تو میں تو یہ 55 سال میں دیکھا ہوں، گورنمنٹ نے فشری کو کبھی نہیں دیکھا۔ فشری دیکھتے تو آج ہم بھی 10 بلین پر ہوتے، اور ہمارے پاس اللہ نے سمندر دیا ہے، 1300-1400 کلومیٹر سمندر ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے دریا ہے، کیچ فارمنگ ہے، کرک کے اندر کیچ فارمنگ ہے۔ میں نے تو بہت کوشش کی اس کو کرنے کے لیے، ہم لوگ، میں گوادر کے اندر بھی سی پیک میں بھی ممبر بنا، میرا ڈائریکٹر پر نام بھی آیا، ہم نے 2 سال 2.5 سال میں پھر یہ فشری بورڈ بھی بنی، تو فشری بورڈ کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 40-50-60 کروڑ روپے ہم نے صرف میٹنگوں کے اندر اور باتوں کے اندر ہم ختم کر دیا، کام ہم نے زیرو، کوئی کام نہیں ہوا، آج بھی کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، بولتے 400 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے، کوئی چیک بیلنس تو ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلے تو جب بھی ڈائریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک CCTV لگا ہوا ہوئے، وہ CCTV کا ریکارڈ ہوئے، باقی کیا فیصلہ ہوا، کیا ہوا۔ آج دن تک آپ سوچو، جس کے پاس 200 کروڑ روپے ہوئے، جس کے پاس 500 ایکڑ زمین ہمیں رئیسانی نہیں، 2500 ایکڑ زمین ہمیں رئیسانی دے رہا تھا بلوچستان کے اندر، پھر ہمیں ادھر سے صدیق میمن تھا، وہ ہمیں بولا ہم بھی زمین آپ کو دیں گے، پنجاب گورنمنٹ زمین دیتی، کیوں ایک سیکٹری گیا، پھر دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، تیسرا گیا، چوتھا آیا، کام ادھر کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہوا۔ میں تو بولتا ہوں فشری کے اوپر بالکل گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے۔ فشری جب $10 بلین کا ایکسپورٹ کرتے تو ہمارے پاس بھی سمندر، دریا، سب چیزیں، کبھی یہ آپ سوچو، میں بولتا ہوں 55 سال سے کبھی بھی گورنمنٹ کی، کوئی بھی گورنمنٹ تھی، فشری پر کام نہیں ہوا ہے۔ کریں کام، میں بولتا ہوں اچھا ہوگا۔ جی، ہم بھی یہ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں جی اس گورنمنٹ کے لیے، جیسا کہ گورنمنٹ آئی ہے، اور خاص کر جو ہے فشریز اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہم نے دیگر نعمتوں کی طرح اسے بھی ہمیشہ ضائع کیا، جیسا کہ گاوا صاحب نے بھی اپنی گفتگو کے دوران اس بات کا ذکر کیا کہ ہم اس سے کما حقہ وہ فوائد حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نیک نیتی اور اخلاص جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی پہلی اسپیچ میں ہی اس پالیسی کا اظہار کیا ہے کہ سی پیک کے جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ہم بڑی تیزی سے مکمل کریں گے۔ تو اس کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ معاملات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح تمام ممالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے فوائد کہیں سے بھی حاصل کریں۔ تو یہ سلسلہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اب تو کراچی کے بھی بہت سے ایسے اہم منصوبے ہیں، جس طرح کہ KCR جو ہے، کراچی سرکلر ریلوے بھی وہ سی پیک میں شامل کیا گیا ہے دوسرے مرحلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے بہت اہم یہ مسئلہ ہے۔ تو ہماری حکومت کے لیے بھی نیک خواہشات ہیں جی، اور جو بھی کام کرنا چاہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ گابا صاحب کا بہت شکریہ، اور شکریہ کے ساتھ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس مختلف موضوعات پر ہم جو ہے حاضر ہوتے رہیں گے گابا صاحب کے ساتھ۔ اور ابھی مجھے گابا صاحب نے بتایا ہے کہ اینیمل فوڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک فیکٹری جو ہے ابراہیم حیدری میں لگائی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی آپ کو کسی دن لے کے چلیں گے، اور جس فیکٹری کا مروڑا کا ذکر کیا ہے اس کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے، آپ دیکھیے گا اور آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا کہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے سالوں سال سے ذاتی پسند ناپسند اور مفاد کی بنیاد پر جو ہے اب تک محروم کیا گیا ہے اس کی سروسز سے لوگوں کو، اور کئی لوگوں کو روزگار سے محروم کیا گیا ہے۔ تو اس کا بھی وزٹ کرائیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج یہاں پر میں گاوا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیمرہ مین باسط رند کے ساتھ محمد شہزاد بٹ اجازت چاہوں گا سلامتی نیوز کراچی کے پلیٹ فارم سے۔